پاک پلیت نہیں ہو سکتا، انچا پلیتی میں رہے، یہی ہے نا، رل جائے. یہ تو آپ کی پیدائش پر ذکر ہے. انسان بنانے والے اجزاء ناپاک ہوتے ہیں اور پاکیزہ انسان پیدا ہو جاتا ہے. یہ جس طرح آپ کی زندگی کا آغاز ہے، یہ تو بار بار کہا گیا، کبھی اپنی پیدائش پر غور کرو، تمہیں کس پانی سے ہم نے تکلیف فرمایا اور کیا خون سے تکلیف فرمایا، اور دونوں غیر پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں اور پاکیزہ انسان پیدا ہو گیا ہے. ناپاکی سے چلتا ہوا پاکیزہ انسان آسن تکوین پیدا ہو گیا. یہ اللہ کے کام ہے، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، ذکر والی بات نہیں ہے. کبھی یہ پاکیزہ جو ہے ناپاک نہیں ہوتا، ورنہ اگر اس کو ناپاک ہی مان لیا جائے، یہ ناپاک انسان، تو کبھی مطلب اس کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ناپاک گنی جاتے ہیں انسان کی تخلیق کے لیے، اور نتیجہ انسان ہے امر ربی، اور اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنی ہے. یہ ایک عجب راز ہے کہ پاکیزہ جو ہے نا غیر پاکیزہ میں کیسے رہا. یہ سلطان صاحب کہہ رہے ہیں نا اللہ کے بارے میں کہ ہمارا وجود تو ناپاک تھا، تو آپ نے اس میں کیسے بدلے اپنی پاکیزہ روح آپ نے اس میں پھونکی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نا وہ پاک ہی ہے، وہ ہے، عام چاہے کچھ بھی ہوں کہ اس کے دم سے ہم بھی بدلے وہی ہو جاتے ہیں، پاکیزہ جاتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں. دوسرا اس کی جو ہے نا فقیروں کے شرح یہ ہے کہ آپ کے اندر جسم میں تقریباً ہر وقت جو ہے نا ناپاکیاں موجود رہتی ہیں، اور چونکہ آپ کورڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا مطلب آپ کو پابند بنایا ہوا ہے، تو آپ پاکیزہ ہو جاتے ہو. حتیٰ کہ ناپاک ہونے کے بعد پھر پاکیزہ ہو جاتے ہو. سنبھال دیجیے، ناپاک بھی ہو گئے پھر پاکیزہ بھی ہو گئے. گویا کہ ناپاکی کے باوجود اندر آپ کے اندر پاکیزگی ہے. صرف غسل کرنے سے پاکیزگی نہیں آ جاتی، پاکیزگی اندر موجود ہے. تو آپ مطلب وہی انسان ہو. یہ اصل میں ناپاکی نہیں ہوتی، ظاہر ہو جائے تو ناپاکی ہے، اندر ہے تو پاکیزگی ہے بس. جب آپ سے مطلب علائش باہر نکلے ناپاک ہوگا، اور علائش موجود ہیں پاکیزہ. راز پاکیزہ ہے، اظہار سے بچو. بات نہیں نا، بس اظہار جو ہے نا یہ دقت والا کام ہے. تو اس لیے آپ نے ناپاک انسان نے پھر نماز پڑھنی ہے، اسی کو عرفان ہونا ہے، اسی کو گیان ہونا ہے، اسی نے عروج حاصل کرنا ہے، اسی سے پیغمبر بننے ہیں، اسی سے والدین بننے ہیں، اسی سے بڑا واقعات ہے. تو گویا کہ پاکیزہ جو ہے نا اس کی یاد، اس کا عمل، اس کی روح جو اس نے پھونکی ہے. اور کبھی انسان ناپاک نہیں ہوتا اور کبھی پاکیزہ نہیں ہوتا. بس یہ یاد رکھنے والی بات ہے. انسان ناپاک نہیں ہو سکتا اور انسان پاکیزہ نہیں ہو سکتا. اور یہ راز ہے ایک ایسا جو فقیروں نے اس کو دریافت کیا ہے کہ وضو جو ہے انسان کا ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور وضو کبھی قائم نہیں رہتا. اب آتے ہیں خیال، آپ کے اندر بینائی ہے، یہ پاکیزہ ہے. نظارے پاکیزہ نہ ہو تو پھر بینائی بھی پاکیزہ نہیں رہتی، حالانکہ پاکیزہ ہے، نور ہے. اس لیے آپ کا خیال اگر پاکیزہ ہے تو آپ پاکیزہ ہو. ایک پاکیزہ خیال انسان کسی ناپاک گلیوں سے گزر گیا تب بھی پاکیزہ کا پاکیزہ ہے. وہ مثلا یوں ہے کہ اگر رلدے بچ پلیتی ہو، ہاں، اگر وہ مطلب ناپاکی سے بھی گزر جائیں تو وہ ہے کہ ان حالات سے گزر گئے، وہ لوگ ان واقعات سے گزر گئے. اور ناپاک آدمی جو ہے مسجد سے گزر جائے تو پھر وہ مسلح چوری کر کے آ جائے گا. ناپاک آدمی جو ہے نا مسجد میں جائے تب بھی ناپاک ہے. پاکیزہ آدمی جب مندر میں چل جائے تب بھی پاکیزہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ پاکیزگی جو ہے نا اسے کہتے ہیں تطہیر. تطہیر جو ہے نا یہ ایک مقام ہے، اور یہ بڑا مقام ہے، سمجھنے والا مقام ہے. تطہیر ہمیشہ مطہر رہتی ہے. بس یہ یاد رکھیں اتنی سی بات کہ تطہیر جو ہے نا وہ ہمیشہ مطہر ہے. بس یہ اللہ کے کام ہے، اسے بحث کی ضرورت ہوگی.